بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ اگر آپ شراز ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا گیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دستک دینے والے کو فرماتی ہے کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں کہ بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرماتے رہے ہوتے ہیں کہ ربی حبل امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض موت پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرے مبارک پر چادر ڈال لیتے، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، اور ان کے بعد بھی جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اے میرے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کفن کون دے گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میری اہل بیت مجھے کفن دے گی۔ تو آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر عورتیں بچے آئیں گے اور دعا کریں گے۔ پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورت، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو حجرہ شریف میں رکھا جائے گا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتے رہے۔ نیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مولی حضرت اسماء بن زید اور حضرت کشرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غسل کرنے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حوالی سفید کپڑے میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے رہے، ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا بدھ کے دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر میں کھڑے تھے، تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی سے کہنے لگے کہ میں اپنی انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لوں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے لگے، تو وہ انگوٹھی بہانے بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ جانا چاہیے تھا۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ، آخر انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی نے مسنون ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی دفن کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میری طرح تم نے آقا دو جہاں کو مٹی میں چھپایا ہے، کسی طرح سے آپ سب نے میرے باپ جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ کا قانون ہے، بنار کو سجود کی طرح صرف قیام پر مشتمل میت کو قبیلہ روٹانہ کرنا، غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔